یہ دو تین چیزیں چل رہی ہیں، بڑی امپورٹنٹ یہ سچویشن ہے، اور اس وقت جو کہانی ہے وہ بالکل اپنے جو ڈیسائسو موڈ ہے اس پر ہے، اور شاہ خاور بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمیں جو لیگل اس وقت سچویشن ہے اس سے وہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے عمران خان صاحب نے ایک کوشش ہوئی ہے جس میں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اتنا زیادہ وہ نہ سخت ہوں، تھوڑا نرمی کریں۔ تو میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر مجھے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اگر اس نمبر گیم کو قابو میں رکھنے کے لیے مجھے یہ کرپشن کے چارجز ڈراپ کرنے پڑتے ہیں، یا اس انکوائری کو شلو کرنا پڑتا ہے، یا جو آگے حسین اصغر صاحب جو رپورٹ دے رہے ہیں، تو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بات بتائی ہے، یہ کہا ہے کہ اسمبلی پھر میں ڈیزالو کر دوں گا۔ انہوں نے کسی طرح کا بھی کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا، اور میرے سورسز مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پاسبلٹی ہے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی، اس کا پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ میرے نزدیک کوئی ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ جو کرپٹ آدمی ہے اس کو سزا ملے گی، گورنمنٹ میں نہیں رہے گا، اس کی وجہ سے اگر میری حکومت جاتی ہے، میری نمبر گیم جو ہے تحریک انصاف کی ختم ہوتی ہے، تو میں کسی دوسری جماعت کا سہارا نہیں لوں گا، میں کسی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ پھر آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نئے انتخابات ہوں گے، میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا، میں اسمبلی یہ نہیں رکھوں گا۔ یہ تو پرائم منسٹر نے بالکل مجھے بڑے انتہائی جو ریلائبل ریسورسز ہیں انہوں نے یہ بات اب سے تھوڑی دیر پہلے بتائی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اس حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، چاہے یہ ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ ہے، چاہے چینی کے بحران کی ہے، آٹے کے بحران کی ہے، پولیٹیکل کلاؤڈ، بالکل میں نااہلوں کو بھی برداشت نہیں کروں گا اور نہ ہی میں کرپشن برداشت کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے ابھی جو شہریار افریدی صاحب کی وزارت بھی، ان سے بھی وہ نارکوٹکس کنٹرول واپس لے لیا گیا۔ تو خان جو ہے نا وہ بالکل یہ طے کر چکا ہے کہ جو بھی پچھلے 17 16 18 مہینے میں بہت ٹائم دیا، بہت ساری چیزوں کو پکڑا، اب جو چیز پکچر سامنے آ رہی ہے، اگر حکومت نہیں چل سکتی، اگر یہ جو مافیاز اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ یہ اتنا اس حد تک ان کے پاس بلیک میلنگ ہے کہ یہ وزیر اعظم کو بھی تھریٹ کر سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایسی اسمبلی کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب قانونی طور پر کیا ہوگا، مجھے جو چیز ہے، میں شاہ خاور صاحب سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ سوال کروں گا کہ ان حالات میں جہاں سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ان حالات میں جہاں کاروبار بند ہیں، ان حالات میں جہاں پر ایئرپورٹس بند ہیں، اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو الیکشن تو نہیں ہو سکتے، تو کیا قانونی اور آئینی کیا صورتحال بنے گی شاہ خاور؟ جی سمی، ایک تو بات آپ نے جیسے بتائی کہ وزیر اعظم جو ہے لیڈر آف دی ہاؤس ہوتے ہیں، اور اگر وہ پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر دیں اپنے کانسٹیٹیوشنل اختیارات استعمال کرتے ہوئے کہ میں اسمبلی ڈیزالو کر رہا ہوں، تو وہ میرا خیال میں کہ 24 گھنٹے یا کچھ 38 گھنٹے کے بعد آٹومیٹک اگر وہ پریزیڈنٹ نہیں بھی کرتا تو اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہیں، اور ڈیزالو ہونے کے بعد ہے وہ کیئر ٹیک کا، اور پھر 60 دن کے بعد الیکشنز۔ لیکن جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ حالات ایسے ہیں ابھی جس سے گزر رہے ہیں اس ایپیڈیمک سے، اور اس میں تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ اس وقت بڑی ضرورت ہے، اور جب اگر نئے انتخابات ہوں گے تو پھر اس میں سیاسی۔ اچھا سمی صاحب، اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو میں پوچھنا چاہوں گی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ کریں، لیکن شہزاد اکبر صاحب کو اگر میں سنتی ہوں، وہ ڈیفرنٹ پروگرامز میں آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی اس سے جو بھی چیزیں آئیں گی وہ پالیسی کے حوالے سے آئیں گی، اور زیادہ سے زیادہ جو ہیں ہم وہ فائن کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کے اوپر ایک مختلف وہ دے رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو سیکڈ بھی ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب جا سکتے ہیں، مثلا وہ ڈیزالو کر سکتے ہیں اسمبلی کو۔ نہیں، شہزاد اکبر دیکھیں علینا، شہزاد اکبر صاحب از نو باڈی، آپ تھوڑا ان کو زیادہ ویٹ دے رہی ہیں، وہ تو پورے فل منسٹر بھی نہیں ہیں، اور نان الیکٹڈ وہ ایڈوائزر ہیں، اور ایک خاص معاملات پر وہ ہیں۔ اس وقت صورتحال اس سے پکچر بہت بڑی ہے، وہ تو نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبر بھی نہیں ہیں، وہ جو شہزاد اکبر صاحب، ان کی آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جن کو فائن ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن یہ خان نہیں کہہ رہا۔ عمران خان نے اپنے ساتھیوں سے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسمبلی توڑ رہا ہوں،
پرائم منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ میں اسمبلی ڈیزالو کرنے کی اس وقت کسی آپشن پہ غور کر رہا ہوں. اس گفتگو میں پرائم منسٹر صاحب نے اپنے قریبی ساتھیوں سے یہ بات کہی ہے کہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والا. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو رپورٹ اگلی آ رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی, اس میں نون لیگ اور تحریک انصاف کے بڑے بڑے لوگ اس پہ جا رہے ہیں. 450 ارب روپے کے قرضے ہیں اور وزیروں اور لوگوں کے ذاتی اکاؤنٹس میں وہ پیسے گئے ہیں. انہوں نے کہا یا یہ لوگ جائیں گے یا پھر آپ کو سیکٹ کیا جائے گا. اب یہ 2 خبریں آئی ہیں. اور ایک اور سوال ہے میرا آپ سے, وہ یہ ہے کہ ابھی جب فورینسک کی رپورٹ آ جائے گی تو اس کے بعد ڈفرنٹ پلیٹ فارم ہے جس میں آپ کا FIA ہے, اینٹی کرپشن ہے, اور اس کے علاوہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے. اس کے بعد جب یہ فورینسک کی رپورٹ آتی ہے تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی. انویسٹیگیشن کے بعد ہی چیزیں پروو ہوں گی کہ ہاں انہوں نے یہ چیز کی ہے یا نہیں کی ہے. تو یہ جو اگر وہ اس طرح کی بات کر بھی رہے ہیں تو I just fail to understand. I think it's too early to say anything right now. نہیں, یہ آپ اس کو انالائز آپ ٹھیک نہیں کر رہی. دیکھیں, ایک رپورٹ آئی FIA کی جو گورنمنٹ نے پبلک کی ہے, یہ کوئی لیک نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تبادلے ہوئے ہیں وزارتوں میں اور اس کے بعد لوگ OSD بنے ہیں. ابھی 25 کو یہ آئیں گے تو ابھی یہ جو انکوائری کمیشن ہے, مجھے آپ یہ بتائیں اخلاقی طور پر اگر یہ انکوائری کمیشن یہ کہہ دیتا ہے جو اس وقت حکومت کا لوگ حصہ ہیں ان میں سے 5-6 آدمی, کیونکہ یہ پہلے نون لیگ کا حصہ رہے, کاف لیگ کا حصہ رہے, پیپلز پارٹی کا حصہ رہے بہت سارے لوگ, کہ ان کمیشن میں انہوں نے یہ کام کیا ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا میڈیا اور اپوزیشن اور وہ جو اخلاقی طور پر وہ گورنمنٹ میں رہ سکتے ہیں؟ اگر وہ گورنمنٹ سے ریزائن کرتے ہیں اور ایسی صورت میں نمبر گیم فلکچویٹ کرتی ہے تو پرائم منسٹر کو یہ کہا گیا کہ وہ اس نمبر گیم کی صورت میں ہمارے پاس پھر کیا ہم کریں گے, تو نون لیگ کے لوگ ملائیں گے, فلاں لوگ ملائیں گے. تو پرائم منسٹر نے کہا میں ہارس ٹریڈنگ میں نہیں جا رہا, میں بالکل ہارس ٹریڈنگ میں نہیں جا رہا, میں پھر الیکشن پھر میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا. میں اس طرح کا اپنا, اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کے ساتھ ہم کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں کریں گے, تو پھر میں مورلی اس کو اپنی حکومت کو کیسے اس کو چلا سکتا ہوں اگر میرے پاس امداد نمبر نہیں ہے اور میں دوسروں کے نمبر سے حکومت چلا رہا ہوں. یہ میں بات کر رہا ہوں. اٹ از ناٹ ٹو اخلاقی طور پر جس کا نام کمیشن میں آ جائے گا کہ جناب انہوں نے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے گئے ہیں, 9 مہینے ارکریزی ہوئی ہے اس میں, اور 23 ڈپارٹمنٹس ہیں, 200 پرسنالٹیز پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہیں علینا, اور وہ بڑی اہم شخصیات ہیں, سیاسی شخصیات بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں, منسٹرز رہے ہیں, ہر سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے. 450 آپ دیکھیں نا, مجھے بتائیں نیلم جیلم پروجیکٹ جو ہے 84 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا, 500 ارب میں کمپلیٹ ہوا ہے. یہ جو پشاور BRT ہے یہ آپ دیکھیں 30 ارب سے شروع ہوئی, 75 ارب تک پہنچ گئی, ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی. اب یہ کسی نے تو مال بنایا نا اس میں, تو جب ان کا نام آئے گا تو پھر انویسٹیگیشن تک وہ کیسے حکومت میں رہیں گے, تو یہ تو بڑا سیریس ایشو ہے. اچھا, شاہ خاور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے رابطہ دوبارہ سے بحال ہو گیا. اچھا شاہ خاور صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں سر ڈیٹ کمیشن کے حوالے سے, is this binding اور پہلے وہ اسی سے یا شاہ خاور سے اسی کا جواب لینا پہلے. جی پلیز, وہ جو بات کر رہے تھے جہاں پر رابطہ منقطع ہوا تھا. جی خاور صاحب. جی علینا, یہ ہے جیسے کہ میں بات کر رہا تھا کہ وہ تو پرائم منسٹر کے پاس ایک آئینی اختیار ہے کہ وہ جس وقت چاہیں, مثلا اگر آج وہ ایڈوائز کر دیں, اگر ایڈوائز کر دیں پریزیڈنٹ کو کہ میں اسمبلی ریزالو کرنے جا رہا ہوں, تو اس میں مجھے وہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے, چاہے 24 گھنٹے ہیں یا 48 گھنٹے, اس مدت کے دوران اسمبلی ڈیزالو ہو جانی ہے, کیونکہ یہ تو ان کے پاس ایک اختیار موجود ہے. لیکن دوسری صورت میں ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ اگر یہ بات سوچ رہے ہیں اور اس کے دوران جو ہے اپوزیشن یا کوئی اور جو نیشنل اسمبلی میں جو اراکین ہیں ان کی ایک تعداد ہے جو اس کی جوائنٹلی ریکویسٹ کریں یا ایک ریکوزیشن اگر بھیجیں اسمبلی میں, تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ایک جو ہے وہ موو چلا سکتے ہیں. اور جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو چل جائے اور اسپیکر کے پاس پہنچ جائے, تو اس کے بعد جو پرائم منسٹر کے پاس اسمبلی توڑنے کا جو اختیار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ابھی حالات آگے کیا ہوتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے, جیسے سمیع ابراہیم صاحب نے کہا کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک کراس روڈ پہ کھڑے ہیں, اور انہوں نے ابھی ایک راستہ ایڈاپٹ کرنا ہے کہ کون سا راستہ ایڈاپٹ کرنا ہے. کیا انہوں نے کمپرومائزز کرنے ہیں؟ ابھی تک تو ان کے اوپر جو, جیسے ابھی آپ نے 2 انتہائی اہم شخصیات کا ذکر کیا کہ جن کو چینج ہونے کی بھی خبریں مل رہی ہیں,
تو وہ بھی ان کے اوپر امپوز کیے گئے تھے. میں اس میں کوئی میری دوسری رائے نہیں ہے اس میں کہ وہ چاہے مشیر خزانہ ہوں, چاہے وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر ہوں, وہ ان کی اپنی چوائس نہیں تھی. وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز کے لوگ ہیں اور وہ انہی کے مفادات کے لیے لائے گئے, اور اسی لیے عمران خان صاحب نے فائنینشلی کچھ چیزوں پہ کمپرومائز بھی کیا. لیکن اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے ایک رستہ اختیار کرنا ہے کہ کیا انہوں نے کمپرومائزز کر کے ان کا جو ایک بیانیہ تھا ایک کرپشن کے اگینسٹ اور جتنے مافیاز ہیں ان کے اگینسٹ پالیٹکس کا, تو وہ ختم ہو جائے گا. تو ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ اپنی انہوں نے اگر پوزیشن کو برقرار رکھنا ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ کمپرومائزز نہ کریں, اور بے شک وہ اپنی گورنمنٹ جو ہے اس کو قربان کر دیں, لیکن اگر وہ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کریں گے تو پولیٹیکلی بھی ان کو بہت زیادہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اگر وہ اپنی سیاست بچا سکتے ہیں تو صرف اس بات پہ بچا سکتے ہیں کہ وہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. اگر وہ سمجھیں کہ ان کے خلاف ایسی سازشیں یا ایسی پلاننگ تیار ہو رہی ہے کہ اگر ان ہاؤس کوئی چینج آنے کی بات ہے, یا ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتا ہے, یا ان کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اس سے بہترین موقع کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا آئینی اختیار استعمال کریں اور اسمبلیز کی ڈیزالو کرنے کی جو ہے ایک سجیشن وہ پریزیڈنٹ کو بھیج دیں. جی سمی صاحب. اچھا نہیں, میرا سوال علینا ذرا شاہ خاور صاحب اجازت دیں, یہ اگر الیکشن نہیں ہو سکتے, آپ اسمبلی ڈیزالو کر دی, پینڈیمک ہے ملک میں اور میڈیکل ایمرجنسی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ الیکشن تو نہیں ہو سکتے, پھر کیا ہوگا؟ کون چیف جسٹس صاحب بنیں گے؟ عمران خان صاحب کنٹینیو کریں گے؟ پریزیڈنٹ کے پاس اختیار جائے گا؟ کوئی کونسل بنے گی؟ پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں بالکل دیکھیں نہیں, دیکھیں اس کے بارے میں آئین جو ہے خاموش ہے, کیونکہ یہ بھی آئین کا تقاضا ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو ایک جو معینہ مدت مقرر ہے اس کے دوران نیشنل اسمبلی کے نئے انتخابات ہونا ضروری ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سینٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گی. لیکن جب بھی ایسا کوئی آئینی ڈیڈ لاک جو پیدا ہو جائے یا ایسا ابہام پیدا ہو جائے جہاں پہ آگے کوئی آئین اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کر رہا, تو اس کے بعد ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ وہ جو صدر مملکت ہیں وہ اپنا ایک آئینی اختیار استعمال کرتے ہیں. وہ پھر ایک ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی رائے لینے کے لیے کر سکتے ہیں, جو کہ اوریجنل جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, کہ جہاں پہ بھی کوئی کویسچن آف لا ہو یا یہیں پہ ایمبیگوٹی ہو تو اس میں اگر سپریم کورٹ سے جو ان کی ایڈوائزری جورسڈکشن ہے اس کو اگر انووک کرنا ہو تو وہ آئین میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ایک اختیار موجود ہے کہ وہ پھر یہ سپریم کورٹ سے رجوع کر کے ان سے وہ رائے لیں گے, اور اس کی رائے کے بعد جو ہے وہ کوئی آگے معاملات جو ہے آئینی چل سکتے ہیں. کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان, بول لا رہا ہے محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن. ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات. رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433. لائیو کالز سپہر 2 سے 3 اور شام 5 سے 6 کے درمیان. آپ اپنے سوالات واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377. جوابات اسکرین پر دیے گئے اوقات مقررہ میں نشر کیے جائیں گے. صبح 10 بجے, صبح 11 بجے, شام 7 بجے, رات 8 بجے, رات 10 بجے اور رات 11 بجے. تو جڑے رہیے بول کے ساتھ, کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان.